السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک شادی کی تقریب میں تھا تو بہت کوشش کی کہ میں وہاں سے جلدی نکل سکوں، لیکن اتفاق سے جیسے عام طور پر شادیوں میں ہوتا ہے کہ لوگ دیر سے ہی تشریف لاتے ہیں، اور میری مجبوری یہ تھی کہ یہ میرا مسجد کا پکا نمازی تھا جس کی بیٹی کی شادی ہے، تو میں انکار نہیں کر سکا، وگرنہ تو میں عام طور پر انکار کر دیتا ہوں۔ اس لیے میں ابھی راستے میں ہوں، 5-7 منٹ تک میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ امید تو بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 منٹ کے بعد آپ سے باقاعدہ درس کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اتنی دیر تک میں آپ کو کچھ نہ کچھ بات سناتا رہتا ہوں تاکہ آپ کا بھی دل لگا رہے، میرا بھی دل لگا رہے۔ یہ جو شادیوں کی تقریبیں ہوتی ہیں یہ ہماری سمجھ سے تو بالاتر ہیں، ماں سوائے یہ نکاح کے باقی کچھ بھی اسلامی نہیں ہے۔ خیر، آج تو جس جگہ پر میں گیا تھا کوئی اچھے لوگ نظر آئے، چونکہ وہ نمازی تھا میرا، تو وگرنہ عام طور پر اس قدر زور سے وہ گانے چلاتے ہیں کہ کان پھٹ جاتے ہیں بندے کے، نہ بات کر سکتا ہے نہ بات سن سکتا ہے، نہ جانے کیوں اس قدر زور زور سے گانا بجاتے ہیں، اور وہ اس کو بڑی بہادری سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے امریکہ میں تو بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ خواتین یہاں باقاعدہ انڈیا کی ڈانس کرتی ہیں، تو ہمارے بعض من چلے بھائی، مسلمان بھائی، بچیوں کو بھی بلا لیتے ہیں ڈانس کرنے کے لیے، تو بسا اوقات وہاں سے ہمیں اٹھ کے آنا پڑتا ہے۔ تو کئی دفعہ نکاح بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ جب ان کو اللہ رسول کی حیا نہیں تو پھر میں کیوں حیا کروں ان کا، تو میرے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ کو ایک لطیفہ بھی سنایا تھا میں نے کہ ایک شادی کی تقریب میں لگ بھگ 1000 کے قریب لوگ بلائے ہوئے تھے، میں اس میں تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو سکھ اس کو ارینج کر رہا تھا، ڈیک وغیرہ کو یا گانے وانے جو پڑھتے ہیں وہ، تو میں نے اس سکھ سے کہا کہ یار مجھے تو اچھا سا مائک بنا کے دے، میں نے اذان پڑھنی ہے۔ تو کہنے لگا مہاراج جی اذان پڑھ یہاں ٹھیک رہے گا؟ میں کہا بھائی ہم مسلمان ہیں اور یقیناً یہ 1000 بندہ 200-400 بندہ نکل ہی آئے گا بیچ میں سے۔ تو خیر اللہ کا نام لے کر میں نے اذان پڑھ دی۔ اذان پڑھ رہا تھا تو جو صاحب خانہ تھا وہ بھاگا ہوا آیا میرے پاس، مولوی صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ تو یہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور آپ نے یہ کیا کام کر دیا۔ میں نے کہا بھائی بات سن، میں مسلمان ہوں، میں نکاح پڑھنے آیا تھا، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں تیرا پابند نہیں ہوں، نکاح پڑھانا ہے پڑھا لو، نہیں میں تو نماز پڑھنی ہے۔ تو میں نے کہا جب میں نے خود پڑھنی ہے تو کوئی اللہ کا بندہ بھی آ جائے گا۔ تو اللہ جانتا ہے کہ 150-200 بندہ مغرب کی نماز میں نکل آیا تھا، لوگ اذان سن کے آ گئے تھے۔ یہ دعوت دینے کا ایک طریقہ ہے، ہم شرم کر جاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ شرم ہی بندے کو مار دیتا ہے۔ اگر آپ شرم نہ کریں، تھوڑے سے دین کے لیے بے شرم ہو جائیں، تو اللہ جانتا ہے آپ کو پذیرائی ملے گی۔ ایک تو یہ کہ اللہ خوش ہوگا، اللہ کا رسول خوش ہوگا، اور دوسرے وہ مسلمان بھائی جو ہماری طرح کمزور ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر بھی ایک طاقت پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ یہاں پر بھی انہوں نے دین کی دعوت کو قائم رکھا ہے۔ تو یہ جو شادیوں میں ہمارے ہاں امریکہ میں، پاکستان کا تو مجھے خیر پتہ نہیں، کافی عرصہ ہو گیا نکلا ہوا ہوں وہاں سے، وہاں کیا حالت ہے، لیکن یہاں تو بہت برا حال ہے۔ اس قدر زور زور سے وہ ڈرم بجاتے ہیں، گانے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کیسے، اور پھر باقاعدہ یہاں سکھ جو مرد ہیں وہ بھی ڈانسر ہیں، پگڑیاں پہن کے ڈانس کرتے ہیں، خواتین بھی بلا لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے تھوڑا سا ان کو پیسہ ملتا ہے تو پھر ان کی جو شکل ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو مال دے تو اس مال کو اللہ کے راستے پر خرچ کرو، بچوں کو دو، بیوی پہ خرچ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مال وہ ہے جو آپ نے بیوی بچوں پر خرچ کر دیا۔ مگر نہ ہمارے کیا ہوتا ہے، 4 یاری میں ہم سے کئی ہزار روپے نکلوا لو،
دعوتیں کھا لو، لیکن بیوی اگر 100 روپے پوچھ لے تو قیامت برپا کر دیتے، کل تو تمہیں دیے تھے میں نے۔ مطلب یہ جو ڈسکرمنیشن ہے کہ گھر کے اندر ہمارا رویہ اور ہوتا ہے اور 4 یاری میں ہمارا رویہ اور ہوتا ہے، وہ جو 4 یاری میں رویہ ہے اس کو گھر لے آؤ۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بکری ذبح کی آپ نے، تو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، تو بی بی عائشہ سے کہا کہ یہ بکری جو میں نے ذبح کی ہے نا، اس کو میرے بعد تقسیم کر دینا، میں نماز پڑھ کے آؤں تو یہ تقسیم ہو چکی ہو۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت بڑا پسند کرتے ہیں، تو آپ نے ایک دستی بچا لی۔ جب آپ نے دستی بچا لی تو سرکار نماز پڑھا کے واپس آئے، آ کر پوچھا کہ عائشہ وہ بکری کا گوشت تقسیم ہو گیا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ تقسیم ہو گیا، اور میں نے ایک دستی بچا لی ہے جسے آپ شوق سے کھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اوہو، اس لفظ کو الٹا کر دو۔ کہنے لگے کیسے؟ فرمایا یہ کہو کہ سارا اللہ کے راستے میں چلا گیا، ایک دستی کا حساب ہمارے ذمہ باقی ہے، بچ وہ گیا ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ جو ہمارے پاس بچا ہے نا، اس کا بھی ہم نے حساب دینا ہے۔ یہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت عطا کی تھی جو وہ ہمیں بھی دینے کی کوشش کرتے رہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم 4 یاری میں یا ناک کے چکر میں، برادری کے چکر میں، دوستوں کے چکر میں کہ یار دوست کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، تو پھر اس میں آ کے ہم اپنی ساری جو زندگی کی کمائی ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے بچوں سے نوازا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مسجد میں جا کے بچوں کے نکاح پڑھ دیے تھے، لمبی دعوت کر دی جس میں جنرل کرنیل بھی شریک ہوئے، الحمدللہ 600-650 کے لوگ تھے، لیکن نکاح مسجد میں ہوا، اور مسجد میں عزت آبرو کے ساتھ واپس آئے، نہ کوئی ڈھول تھا نہ ڈھمکا تھا۔ 6 بچوں کا نکاح پڑھایا، الحمدللہ 6 بچوں کی شادی ایک دم ہو گئی، ساری کی ساری ہو گئی، لیکن کوئی ہنگامہ برپا نہیں کیا ہم نے۔ تو کیا میں اچھا آج کل ان کے جو گھر باہر ہیں وہ خوش باش ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں، چونکہ جب اللہ رسول کے حکم کے مطابق بچوں کی دیکھ بھال کرو گے، ان کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق آپ دین کے راستے پر چلتے ہوئے ایسا راستہ اختیار کریں گے تو وہ برکت تو گھر میں نمایاں ہوگی۔ جس طرح وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو دیکھا کہ وہ کتے کو لے کے آ رہا تھا، تو کتے کو کہتا تعال یا سلیم، تعال یا سلیم۔ سرکار نے فرمایا کیا مطلب، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام ظالم ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ایسا کر، تو کتے کا نام ظالم رکھ دے اور کتے والا نام تو لے لے، بلکہ تیرا نام آج سے سلیم ہے، کتے کا نام تو ظالم رکھ دے۔ تو یہ جو لفظوں کی اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کے لیے بہت زبردست چیزیں ہیں کہ دین کے راستے پر چلتے ہوئے اگر بچوں کو دینداری سکھائیں گے تو اس کا اجر اور اثر جو ہے بچوں کے کاروبار کے اوپر، بچوں کے ناموں پر بھی پڑے گا۔ لو میں اپنے کمرے میں داخل ہو رہا ہوں، آپ انشاءاللہ آن لائن رہیں، اور 2 منٹ کے بعد دوبارہ میں درس قرآن کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میں اس مجلس سے نکل سکوں، سفر بھی کافی دور تھا، لیکن الحمدللہ میں وہاں سے نکلا اور راستے بھر آپ کی سما خراشی کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آج کا سبق میں نے مختصر کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ فاطر، جس کا نمبر 35 ہے، سپارہ نمبر 22 ہے، آیات 19 سے لے کے میں نے 23 تک پڑھی ہیں۔ 19، 20، 21، 22 اور 23۔ مضمون بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ وقت کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے وہ آج اس قدر خوبصورتی سے بیان نہ ہو سکا، معذرت خواہ ہوں۔ قرآن مجید، اچھا ایک سوال ہے جو ہمارے دماغوں میں بھی رہتا ہے، اور ہر جگادری، یعنی یہ جو سوشل میڈیائی مبلغین ہوتے ہیں نا، سوشل میڈیائی مصلحین، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جی سب ٹھیک ہیں، وہ جی کوئی بھی غلط نہیں ہے، جی کوئی فرقہ شرکہ، ہم جی صرف مسلمان ہیں۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، لیکن اگر اس کا دل ٹٹولیں گے نا تھوڑا سا ہمت کر کے، تو سب سے بڑا فرقے باز وہ نکلے گا۔ جی سارا دن یہی کرتے ہیں ہم لوگ۔ ابھی بھی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے شادی میں، تو کئی جگادری بیٹھے ہوتے ہیں، کیا خوبصورت باتیں بتاتے ہیں۔ سب سے بڑا فرقے باز وہ بندہ ہے جو کہتا ہے جی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ وہ اصل میں فرقے باز ہے۔ وہ ہر بندے کا ایک فرقہ ہے، ہر بندے کے اندر ایک بات ہے، ہر بندہ ایک بات پہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ اس کے علاوہ کوئی چیز سننا ہی نہیں چاہتا، اور وہ کہتا ہے یہ سب ٹھیک ہے۔ وہ سب کیسے ٹھیک ہے یار؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو سب ٹھیک نہیں کیا، تمہیں کس بیوقوف نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، سب ایک جیسے ہیں؟ کیسے ہو گئی یہ بات؟ اس کا جواب دیا اللہ پاک نے، ہماری آنکھوں کے سامنے دیا ہے، ہمارے ذہن اور عقلوں کے قریب دیا ہے، صرف سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ذرا میرے، اچھا پیچھے سبق آ رہا ہے، بڑا لمبا سبق ہے، یہی مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 دریا میں نے چلا دیے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے۔ کیسے برابر ہو گئی ہے؟ کبھی کڑوے اور میٹھے بھی برابر ہوئے ہیں؟ پیرلی دونوں دریا چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دونوں چل رہے ہیں، نہ وہ اس میں مدخل میں جاتا ہے، نہ اس میں جاتا ہے، لیکن وہ میٹھا ہے وہ کڑوا ہے۔ اس میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی، اس میں مچھلیاں زندہ رہتی۔ وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اسی میں آگے آ کے اللہ فرماتا ہے چلو میں آپ کو اور قریب ترین مثال دیتا ہوں جو تمہیں جلدی سمجھ آ جائے گی، اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو۔ کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ دیکھو ذرا، کیا تم اندھے کو اور دیکھنے والے کو ایک جیسا سمجھتے ہو؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے برابر نہیں ہے۔ وہ جو اندھا ہے، لیکن یہاں اندھے سے مراد یہ آنکھ والا اندھا نہیں ہے، آنکھ والا اندھا بھی مراد ہے، لیکن اندھے سے مراد یہ کہ جس کا دل بے ایمان ہو گیا ہے، کافر، منکر، اس کو اللہ کریم نے فرمایا اعما، اس نے دیکھنا ہی نہیں، دل کی جو اس کی آواز سننی ہی نہیں، اس نے دل کے کان اس نے کھولنے ہی نہیں، تو فرمایا کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، نہیں، اللہ فرماتا برابر نہیں ہے۔
وہ جو دل کا اندھا ہے، بے ایمان منافق کافر ہے، اور وہ جو مومن ہے، جو دیکھنے والا ہے، جس کا دل کھلا ہوا ہے، کیسے برابر ہو گیا؟ یہ فلسفہ تم نے کہاں سے لیا ہے کہ سب برابر ہیں؟ نہ 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 نہ، اللہ فرماتا ہے برابر نہیں ہے، اندھا اندھا ہے اور دیکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ چلو اللہ فرماتا ہے چلو اور آگے چلتے ہیں، نہیں سمجھ آئی تو آگے چلتے ہیں۔ فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ۔ اب بتاؤ کیا روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں نہ ہوتے۔ تو پھر سب ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ کوئی غلط تو ہوگا، کوئی صحیح تو ہوگا۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، وہ جو ظلمات ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد باطل ہے، اور نور سے مراد کیا ہے؟ حق ہے۔ جو بندہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے وہ نہ کسی کی سنتا ہے، نہ اس پہ غور کرتا ہے، اور وہ ڈٹا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، بڑے بڑے ہم نے لوگ دیکھے ہیں غلط ہے، لیکن کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو باطل ہے وہ ظلمات ہے، اور جو ظلمات ہے وہ باطل ہے، اور جو نور ہے، نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد حق ہے، کہ اللہ کریم کی ہر بات کو حق سمجھنا، نبی کریم کی ہر بات کو حق سمجھنا۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، ظلمات اندھیرے اور روشنی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک دل کا اندھا ہے، ایک دل کا روشن ہے، ایک دل کا روشن ہے۔ فرمایا اور آگے اللہ کہتا ہے میں آسان کرتا ہوں آپ کے لیے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، حرور فرمایا یہ جو ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور یہ جو گرمی ہوتی ہے یہ ایک جیسی ہوتی ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر سارے اچھے کیسے ہو گئے؟ کوئی تو غلط ہوگا نا۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، ٹھنڈی چھاؤں۔ گرمی کا تپا ہوا انسان جب ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور گرمی سے پریشان ہوتا ہے وہ۔ یہ اصل میں بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اگر پیچھے مضمون پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے، یہ لمبا مضمون ہے، ایک اسی موضوع پر یہ سارا۔ اب میں نے تو آج مختصر کر دیا ہے چونکہ میں وقت پر ہی ختم کروں گا انشاءاللہ۔ تو اپنے جو میں غلطی کی ہے وہ ٹائم کی، وہ اس کی میں سزا آپ کو نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں ہو سکتے زندہ لوگ اور مردہ لوگ۔ جو زندہ ہے وہ زندہ ہے، اور جو مردہ ہے وہ مردہ ہے۔ یہاں بھی وہی مراد ہے کہ جو جن کے دل مردہ ہیں، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اولئک لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ فرماتا ہے آنکھیں تو ہیں اندھے ہیں، کان تو ہیں بہرے ہیں، دل تو ہے مردہ ہے، کوئی حرکت نہیں اس کے اندر، برابر نہیں ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، جن کے دل زندہ ہیں وہ زندہ ہیں، اور جن کے دل مردہ ہیں وہ بے شک چلتے پھرتے نظر آئیں گے، وہ مردہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب تو پریشان نہ ہوا کر، چونکہ سرکار پریشان ہو جاتے تھے، چونکہ سرکار کو نظر آتا تھا نا کہ جہنم ہوگی، اس میں بندے جائیں گے، وقودها الناس والحجارہ، وہ جو جہنم کا ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہیں، نظر آتا تھا سرکار کو، سرکار دیکھ کے بھی آئے تھے۔ تو علماء نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو ساری باتیں یاد ہیں کہ معراج کی رات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظارہ کرایا گیا تھا کہ جنت کیا اور جہنم کیا ہے۔ تو وہ جب دیکھتے تھے نا ان کا دل تنگ ہوتا تھا، اور بسا اوقات سر درد ہو جاتی تھی، آپ کو سخت درد ہو جاتی تھی۔ تو پھر اللہ تسلیاں دیتا ہے، محبوب ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، محبوب
اللہ ان کو سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ پاک کو جس کی ہدایت مقصود ہوتی ہے وہ آپ کی بات سن لیتا ہے، اور فرمایا کہ جس کے لیے ہدایت نہیں ہے محبوب وہ تمہاری بات نہیں سنے گا، وہ تو مردہ ہے، قبر میں پڑا ہوا مردہ اور چلتا پھرتا مردہ ایک ہی بات ہے۔ جس طرح میں ایک مرتبہ، آپ کو شاید یاد ہو، آپ کو بڑی پرانی بات ہے، شروع میں یہ بات سنائی تھی۔ ایک میرا ساتھی تھا، ہم نماز پڑھ کے جمعے کے نکلے تو شہر جا رہے تھے، راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ جب قبرستان کے پاس سے گزرے تو میرا وہ ساتھی تھا نا، بعض لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں بھی سبق سکھاتے ہیں، تو کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، تو میں چپ کر رہا، میں نہیں بولا۔ عیسائیوں کا قبرستان تھا، اس میں مسلمان کسی کی قبر نہیں تھی۔ تو مجھے کہتا مولوی صاحب لوگوں کو تو آپ مسئلے بتاتے ہو کہ جی قبرستان کے پاس سے گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، اور آپ تو خود گزرے ہو، میں نے کہا آپ نے کہا ہی نہیں ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتا تسلی سے سوچ کے، جھوٹ مت بولنا میرے سامنے، جب کسی زندہ عیسائی کو جو تمہارے پاس بائی کرتا ہے تم نے السلام علیکم کہا ہے؟ کہتا ہاں جی ایک مرتبہ میں نے کہا تھا تو آگے تو وہ ٹوٹ کے پڑ گیا تھا مجھے۔ یہ کہا تم نے؟ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا، نہیں جواب ملا نا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا بھائی جب زندے کی طرف سے تمہیں جواب نہیں ملا تو مردہ کہاں سے تمہیں جواب دے گا؟ کس کو سلام کروں میں؟ بات سمجھے میری بات؟ یہی اللہ فرماتا ہے محبوب جن کے نصیب میں سننا ہے ہی نہیں، جن کے نصیب میں ہے میں سنا دیتا ہوں ان کو، وہ آپ کی بات سن لیتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں۔ وہ جانتا ہے کیوں کہ اللہ فرماتا ہے ان انت الا نذیر، اے محبوب وہ جانتا ہے صرف کہ تم ہی ہو جو ڈرانے والے عذاب سے، اور بشیر پیچھے آیا تھا خوشخبری دینے والے جنت کی، تم ہی تو ہو۔ وہ جانتا ہے، اور جب اس کو پتہ چل جائے کہ اصل جنت اور جہنم اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو اس زمانے میں جہاں ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ ہر مدرسے کا مولوی، ہر مسجد کا مولوی جناب علی فتویٰ بازی کر رہا ہے کہ یہ بھی جہنمی ہے تو یہ بھی جہنمی ہے، تو یہ بھی کافر ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ ہم نے تو اس کام پہ سارا وقت لگا دیا ہے۔ اللہ تو نہیں کہتا یہ، نہ 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 نہ، وہ تو کہتا ہے ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، جس کو میں کہوں کہ تو بے ہدایت ہے وہ بے ہدایت ہے۔ اپنے محبوب سے وہ کہہ رہا ہے ہم کون ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں کہ محبوب کہ تم ان کو نہیں سنا سکتے، یہ مردے ہیں، چلتے پھرتے مردے ہیں، اور تم زندوں کی بات کرتے ہو۔ ان انت الا نذیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو تیری جو ڈیزگنیشن ہے، تجھے جو میں نے بھیجا ہے تو وہ تو بشیر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ جس کے لیے نبی نے بد دعا کر دی یہ 2-4 مرتبہ سرکار نے، ویسے کم ہی دیتے تھے بد دعا، حالانکہ وہ ملک الجبال جب طائف میں سرکار کے پاس آیا تھا نا، پہاڑوں والا فرشتہ، کہا کہ یا رسول اللہ اگر حکم دیں تو یہ طائف کا پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر دے ماروں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کا حکم ماننے کے لیے، ہے حکم مجھے؟ ملک الجبال نے پوچھا تھا، سرکار نے فرمایا کہ تو ایسا کر، یہ تیری جو خوبصورت ہاتھ ہے نا، یہ پہاڑ نہ اٹھا، تو یہ اللہ کی طرف اٹھا، میرے ساتھ دعا کر، اللہم اہد قوم فإنہم لا یعلمون، یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ تیرے نبی کو پہچانتی نہیں ہے۔ فرشتے سے دعا کرائی نبی پاک نے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے یہ۔ اور ہم کیا ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھائے لوگوں کو جہنم بھیج رہے ہیں۔ ذرا سی بات میرے پیر کی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، ان کے پیر صاحب کی شان میں گستاخی کی، جہنمی۔ کسی مفتی کی مجھ سے غلطی ہو گئی، ان کے بقول ان کے جہنمی۔ کسی لیڈر کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، جہنمی۔ او بھائی لیڈر ایک ہی ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، جب سارے بھاگ جائیں گے وہ شخصیت کھڑی رہے گی اللہ کی بارگاہ میں،
بلکہ کیا ہوگا، سجدے میں چلی جائے گی. کل بھی آپ کو بتایا تھا، سجدے میں چلی جائے گی. اور جب تک وہ چاہے گا اللہ اپنے محبوب کے منہ سے اپنی تعریف سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، سنتا رہے گا. بالآخر وہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد سل ما شئت. محبوب بس کر، اب اٹھا سر اور مانگ. کیا مانگتا ہے؟ ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، باقی یہ سارے بھاگ جائیں گے، شکل میں دکھائیں گے. پتہ ہے آپ کو پچھلی آیات میں کیا پڑھا ہے آپ نے، کہ جب بندوں نے کہا کہ یا اللہ پاک یہ جو لیڈر تھے یہ ہمیں گمراہ کرتے رہے اور ہم ان کے چکر میں آتے رہے، تو یا اللہ تو ہماری غلطی معاف کر دے، ہمیں پتہ نہیں لگا کہ یہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. اللہ فرمائے گا یہاں سے واپس تو نہیں جا سکتے. کہنے لگا پھر چل اللہ ایسا کر، ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. چل یار اللہ اتنا تو کر دینا کہ ان خبیثوں کو اگر ہمیں ایک کوڑا مارے اس کو 2 مار، ان کو ڈبل کر دے عذاب ان کا، اور اوپر سے اپنی لعنت بھی ان پر بھیج کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کر دیا. کتنا بڑا زبردست یہ آیت ہے. یہ کیوں نہیں خیال کرتے ہم لوگ کہ ان لیڈروں کے پیچھے اپنا ایمان خراب کرتے ہو، ان کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کرتے ہو نا. اگر مرنا ہے تو پھر محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر جانا ہے وہاں کھڑے ہو کر. تو فرمایا محبوب انا ارسلناک بالحق، ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے حق دے کر بھیجا ہے. اور حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. حق کیا ہے؟ سچی بات ہے. حق کیا ہے؟ جو ناحق ہم کرتے ہیں اس کا اپوزٹ ہے یہ حق. اس کا حق ہے، میرا حق ہے. وحق للسائل والمحروم. اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو مال میں نے تمہیں دیا سارا تمہارا ہی ہے؟ نا، ہم تو نہیں خیال کرتے، ہم کہتے میرا میرا میرا. اللہ کہتا نا حق للسائل والمحروم، تیرے مال میں نے حق رکھا ہے. کس کا؟ سائل کا، مانگنے والے کا، غریب کا، مسکین کا اور محروم کا. اب یہ پتہ کرنا بھی ہماری ڈیوٹی ہے. آج کل تو خیر سارے محروم ہیں پاکستان میں، اللہ جانتا ہے رونا آ جاتا ہے. ڈیلی روتا ہوں میں، آپ کو اپنی ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں. میں جب اپنے گاؤں کال کرتا ہوں اور عزت و اقربا کو کال کرتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے. یہ حالت ہوگی پاکستان میں، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے. آٹا تو ملتا نہیں ہے، چینی تو ملتی نہیں ہے، سبزیاں تو 200 300 روپے کی سبزی ہے، مزدوری ہے نہیں. کہاں سے کھائیں گے لوگ؟ یہ ان لیڈروں کے پیچھے لگ کے بیڑا غرق کیا. وہ تو وہی چل رہا ہے کہ وہ کھا گئے، وہ کھا گئے، میں کھا گیا، تو کھا گیا، اس نے کھا لیا، اس سے کھا لیا. اور اگر وہی وقت ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہوتا سر، اللہ کیا فرماتا کہ استغفروا لربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. صدق اللہ العظیم. اللہ فرماتا ہے میرے بندے، کن بندوں کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے، کیا ملے گا تجھے؟ آج بھی آ جا، استغفر، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، استغفار کر، استغفار کر. انہ کان غفارا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اتنی موسلا دھار بارشیں کرے گا کہ تیری کھیتی ہری بھری ہو جائے گی. وہ جو خشک سالی چھائی ہوئی ہے، وہ جو طوفان آ کے برباد کر جاتے ہیں تمہاری فصلوں کو، تو وہ صحیح بارش ہوگی جو تیری کھیتی کو ہرا بھر کر دے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تیری کھیتی نکلے گی، منڈی پہنچے گی، پیسے آئیں گے، تیری مدد مال سے کروں گا. اور پھر تجھے اولاد بھی، اگر فراخی ہو نا انسان کے دماغ میں، تو اولاد بھی اللہ پاک خوبصورت دیتا ہے. وَجَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں نے تمہارے لیے جنتیں، باغات بنا دیے، باغات آباد کر دیے ہیں. جب ظاہر پانی ہوگا ڈیموں میں تو نہریں چل نکلیں گی. جب نہریں چل نکلیں گی تمہارے کھیت آباد ہو جائیں گے. تو ہم نے اپنا وقت کہاں لگا دیا ہے، کن کاموں پہ لگا دیا ہے؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو بھولا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں کیا ملتا ہے. یہ تو
ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی ایک شاخ کے برابر بھی، پتلی شاخ سوکھی کے برابر بھی کچھ پیدا نہیں کر سکتا یہ لوگ. تو اس لیے میرے بھائی اللہ فرماتا ہے کہ انا ارسلناک بالحق، محبوب میں نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہر جگہ پر حق پھیلا ہوا ہے. ہم حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. بشیرا و نذیرا، بشارت ہے جنت کی، نذیر ہے دوزخ سے ڈراتا ہے اللہ کا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور جتنی بھی امتیں گزری ہیں میں نے کوئی ایسی امت نہیں چھوڑی جس میں میں نے ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا نہیں بھیجا. محبوب تم تو آخری ہو، تیرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے. اب اس امت کی علماء اولیاء وہ کام کریں گے جو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. سرکار نے فرمایا تھا کہ میری امت کی علماء وہ کام کریں گے جو انبیاء بنی اسرائیل کیا کرتے. لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا، جھوٹا سچا دجال منافق کذاب یہ آئیں گے. یہ سرکار نے فرمایا تھا ثلاثون دجالون کذابون، 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، بڑے بڑے ان کے جتھے ہوں گے، لیکن سارے جعلی ہوں گے، سارے کذاب ہوں گے، سارے دجال ہوں گے. تو فرمایا اللہ پاک نے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. محبوب گھبرایا نہ کر، تو اس سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں نا یہ سب کو جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس معجزات تھے، نشانیاں تھیں میری، ان کے ساتھ کتابیں تھیں، ان کے پاس صحیفے تھے، ان کے ساتھ روشن کتاب تھی، لیکن پھر بھی جھٹلا دیا انہوں نے. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا، اور سو کیسا ہے میرا عذاب. پڑھتے ہو نا کتابوں میں، کبھی کوئی مولوی صاحب آج کل لے کے جاتے ہیں، کبھی قوم عاد کی ہمیں سیر کراتے ہیں، کبھی کہاں لے کر جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ پھر کیسا ہوا ان کا حال. نہیں پڑھتے تم، نہیں دیکھتے تم. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، محبوب گھبرایا نہ کر. یہ تجھے جھٹلاتے ہیں نا، تو اس سے پہلے رسولوں کو یہی کام یہ کر چکے ہیں، لیکن میں نے ان کی ساری کس بل نکال کے برابر کر دیا تھا، اور کروں گا ان کا بھی. اور اگر ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہمارا بھی. کہتا نا کہ بھائی استبدل قوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ فرماتا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا کیا حال کروں گا؟ میں تمہاری جگہ ایک اور قوم لا کے کھڑا کر دوں گا، کیا کر لو گے میرا تم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے بھائی، اللہ محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.